بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کو ذکر کیا ہے، نمبر 1 عبادت اور نمبر 2 استعانت، جس کو ہم اردو کے اندر مدد کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے 3 آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف پیش کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو کل عالمین کا پروردگار پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر کلام کی تبدیلی اور چینجنگ واقع ہوئی ہے۔ پہلے کلام غیبت کے اوپر مشتمل تھا، یعنی غائب کی بات ہو رہی تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حاضر کی مخاطبت کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم چونکہ ایک فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، بلکہ فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ ہے کہ جہاں سے فصاحت و بلاغت کے مزید چشمے پھوٹے۔ قرآن کریم منبع ہے فصاحت و بلاغت کا، اور وہ افراد اور وہ لوگ کہ جو فصاحت و بلاغت سے منسلک ہیں، ذوق اور شوق رکھتے ہیں، یا جو فصاحت و بلاغت سے واقف ہیں، علم المعانی سے، علم البدیع سے، علم البیان سے، تو وہ حضرات جانتے ہیں کہ جس وقت کوئی متکلم کلام کرتا ہے، کبھی وہ غیبت کے صیغے استعمال کرتا ہے، کبھی وہ مخاطبت کے صیغے استعمال کرتا ہے، اور یہ فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ معراج ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان اس قسم کا کلام یکجا لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے زاویوں سے، کبھی متکلم کے زاویے سے، کبھی مخاطبت کے زاویے سے، کبھی غیبت کے زاویے سے کلام اور گفتگو کرے۔ بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما قبل والی 3 آیات مبارکہ کے اندر غیبت والا کلام استعمال کیا، اور اس چوتھی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطبت والا، حضوری والا، حاضر والا کلام استعمال کیا ہے۔ وہاں پر ذکر تھا کہ ایک ذات ہے اس کائنات کے اندر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں۔ وہ اللہ کل کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور روز جزا کا مالک بھی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ما قبل والا کلام وہ کلام تعارفی ہے، اور یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یہ کلام تسلیمی ہے۔ گویا کہ ما قبل کے اندر جس ذات کا تعارف کروایا گیا، اب اس کے بعد جو شخص عقل مند تھا، جو شخص ذی استعداد تھا، باشعور تھا، دانشور تھا، صاحب ایمان تھا، اور اس کا دل اتقان اور اسی طور پر ایقان کی دولت سے مالا مال تھا، اس نے یہاں پر اللہ رب العالمین کا تعارف سننے کے بعد، ذات عالی کا تعارف سننے کے بعد، گویا کہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے کہ جس کا تعارف تھا رب العالمین، جس کا تعارف تھا رحمان الرحیم، جس کا تعارف تھا مالک یوم الدین۔ تو گویا کہ یہاں پر انسان اپنے پروردگار سے کہتا ہے، قال الانسان، انسان کہہ رہا ہے کیا؟ ربنا ایاک نعبد، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کا تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں، وہ ذات عالی جس کی صفات کا ذکر کیا گیا، ہم اس ذات کے سامنے کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ یہ کلام کلام تسلیمی ہے، اور ما قبل والا کلام کلام تعارفی ہے۔ جس ذات کا تعارف پیش کیا گیا اس ذات کو تسلیم کرنے کا اقرار اور اظہار اس چوتھی آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس چوتھی آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایاک نعبد کا پہلے لفظ استعمال کیا، جملہ استعمال کیا، عبادت کا ذکر کیا۔ یاد رکھیے گا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عربی گرامر کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، اور فاعل اس سے مقدم ہوتا ہے، اور اسی طور پر فعل اس سے مقدم ہوتا ہے۔ یہاں پر ہونا تو یوں چاہیے تھا، اور اس سے مطلب اور مقصد حاصل ہو رہا تھا کہ نعبدو کا ونستعینو کا یہ جملے استعمال ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ اس سے مطلب واضح ہو رہا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر
جو بعد والی چیز تھی اس کو پہلے رکھ دیا، پہلے والی چیز کو بعد میں رکھ دیا، یعنی مفعول کا رتبہ بعد والا تھا اس کو مقدم کر دیا، اور فعل اور فاعل کا جو رتبہ تھا وہ پہلے والا تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤخر کر دیا۔ یعنی ایاک یہ مفعول ہے، نعبد یہ فعل اور فاعل ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اس کے برعکس کر دیا، تقدیم اور تاخیر کا شکار کر دیا، اس لیے کہ عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ اگر مقدم کو مؤخر کر دیا جائے اور مؤخر کو مقدم کر دیا جائے، جس کو پہلے لے کر آنا اس کو بعد میں، بعد والے کو پہلے لے کر آیا جائے، تو اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، اختصاص کا معنی پیدا ہوتا ہے، خصوصیت کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر پہلے جو لفظ استعمال کیا تھا میں نے کہ نعبدو کا ونستعینو کا، اس کا مطلب تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اب یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد تقدیم اور تاخیر کے ساتھ، و ایاک نستعین تقدیم اور تاخیر کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ہی کا لفظ ہے یہ اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اختصاص اور اسی طور پر حصر کا معنی پیدا کرتے ہوئے ہی کا لفظ آیا ہے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے، یہ جو ہی کا لفظ ہے یہ تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے آیا ہے۔ گویا کہ تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے یہاں پر اختصاص پیدا ہوا، یہاں پر حصر کا معنی پیدا ہوا، تو گویا ہر شے کی نفی ہو گئی۔ ایک ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، بھی کا ذکر نہیں ہے، تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے اختصاص یہ پیدا ہوا کہ یہاں پر بھی کی وجہ سے ہی آ گیا، اور ہی نے آ کر سب کی نفی کر دی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کمال محبت، کمال عقیدت کی وجہ سے انتہائی زیادہ ذلت اور تزلزل اختیار کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اس کائنات کے اندر صرف ایک ذات عبادت کی حقدار ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی شے کی عبادت کرنا یہ کفر اور شرک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی شریعت کے ساتھ بالکل کوئی میل، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کرتا ہے اور کسی کے سامنے جھکتا ہے عبادت کی نیت سے، تو گویا کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وہ عبادت جو ہے خواہ معبودان باطلہ، یعنی بتوں کی، تراشی ہوئی مورتوں کی جائے، یا کسی انسان کی جائے، یا کسی مٹی کی ڈھیری کی جائے، تمام تر عبادتیں، تمام تر چیزوں کے ساتھ عبادتیں وہ انقطاع کا شکار ہو گئی اس جملے کے ساتھ کہ ایاک نعبد، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ اگلا جملہ کیا بنے گا؟ تیری ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے رب جتنی کسی کی صفات ہوں تب وہ عبادت کا حقدار بنے۔ کون ہے کائنات کے اندر جو اللہ کے مد مقابل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کون ہے کائنات کے اندر جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہو؟ کوئی بھی اللہ کے علاوہ عالمین کا رب نہیں۔ کون ہے کائنات کے اندر جو رحمان ہو، رحیم ہو؟ اللہ کے سوا کوئی رحمان اور رحیم نہیں۔ کون ہے کائنات کے اندر جو روز جزا کا مالک ہو؟ کوئی روز جزا کا مالک نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ جب ساری صفات کا مرکز و محور اور منبع ایک اللہ کی ذات ہے، تو عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ اب دیکھیں، بعض لوگ دنیا کے اندر وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ستارے تو خود مخلوق ہیں، وہ تو بیچارے خود مجبور ہیں، ان کی پرورش بھی اللہ کرتا ہے۔ جن کی پرورش اللہ کرے، کوئی ذات کرے، بھلا اس کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت تو اس ہستی کی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی پرورش نہ کرے اور وہ کل کائنات کی پرورش کرے۔ بعض لوگ بتوں کی مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں اور پتھروں کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، قبر کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔ بھلا اس قبر والے کے سامنے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ تو خود جو ہے پرورش کا محتاج ہے، سانسوں کا محتاج ہے، زندگی کا محتاج ہے، اور اسی طور پر اپنے جسم کا محتاج ہے، روح کا محتاج ہے، قائم رہنے کے اندر محتاج ہے، جب دنیا میں تھا تب بھی محتاج ہے، بلکہ اب جب مر جاتا ہے پھر تو اور زیادہ محتاج بن جاتا ہے، خود کو نہلا نہیں سکتا، دھلا نہیں سکتا، کفن پہنا نہیں سکتا، بلکہ وہ سارا کا سارا مجبوری کا ڈھانچہ بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو کفناتے اور دفناتے ہیں اور قبر کے حوالے کر کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر دنیا کے اندر جو ہے یہ عقل کے بھی انسان اس بات کو اگر سمجھے تو بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اس موقع پر وہ احباب کہ جو ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان سے التماس کرتے ہیں، عزیزان گرامی قدر اور ہمارے بھائیوں، اس بات کے اوپر غور و فکر کرو، سوچ وچار کرو کہ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر اتنی زیادہ صفات کا کوئی مالک ہے؟ کیا یہ پتھر کی مورتیاں اتنی بڑی بڑی صفات کے مالک ہیں، رب العالمین ہیں؟ کیا یہ رحمان الرحیم ہیں؟ کیا مالک یوم الدین ہیں؟ اگر کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو مالک یوم الدین ہے، رحمان الرحیم ہے، رب العالمین ہے، پھر تو تم اس کی عبادت کرو، اور اگر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر حق نہیں بنتا کہ آپ اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو۔ آپ خود بتاؤ، آپ کو وجود کس نے دیا ہے؟ اللہ کی ذات نے دیا ہے۔ جس رب نے تمہیں وجود دیا، تمہیں تخلیق کیا، تمہیں خوبصورت بنایا، احسن تقویم بنایا، اس رب کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہو۔ میرے بھائیو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہ جھکاؤ۔ رب نے ماتھا دیا ہے، رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ رب نے پیشانی دی ہے، رب کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ زمین نیاز رب نے عطا کی ہے، رب کے سامنے جھکنی چاہیے، سب کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ سب کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، رب کے سامنے جھکنی چاہیے، اس لیے کہ ایک اللہ ان صفات کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم اس میں اقرار کرتے ہیں تسلیمی طور پر کہ اے ہمارے مالک و مختار، ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات جو ہے عبادت کے معاملے میں آخری دم تک استقامت عطا فرمائے کہ ہم کٹ جائیں، مر جائیں، لٹ جائیں، لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ خداوند نے قدوس میں امتحان اور آزمائش سے بچائے، لیکن بالفرض والمحال ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ پاک ایسی استقامت دے، ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے یا ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ہمارا یہ ماتھا جو رب کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اگلی آیت، اسی آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے پروردگار ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایاک نستعین، ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے اپنی جہالت کی بنا پر، عدم علم کی بنا پر، عدم معرفت کی بنا پر اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر اوروں سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، المدد یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی کہتے ہیں، بہاب الحق تے بیڑا دھک کہتے ہیں، یا پیر مروڑی لیلا گڑ دی روڑی تے دے دے پترا دی جوڑی، اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں، بابا شاہ جمال دے دے پتر رتا لال، اس قسم کے جملے کہتے ہیں، اور بھی بہت ساری اس قسم کی گویا کہ استعانت کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے وہ جملے اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، استعانت کے لیے، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ کیا میرے بھائیوں ہماری عقل کام نہیں کرتی؟ ہماری سمجھ کے اندر یہ بات نہیں آتی؟ عبادت جس کی کرتے ہیں، آپ دیکھیں آیت مبارکہ کو آپ سمجھیں، ایاک نعبد، میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عبادت جس کی کر رہے ہیں، استعانت بھی اسی سے ہے۔ اگر آپ عبادت کسی اور کی کرتے ہیں تو پھر استعانت اس سے مانگ لیا کریں، لیکن اللہ پاک کی جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی اور سے استعانت کرنا، یہ تو سراسر اس آیت کی مخالفت ہے، یہ تو تضاد ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، بہت کھلا تضاد ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا، کافی ہے اللہ سب کی حالت روائی کے لیے،
کافی ہے اللہ سب کی حالت روائی کے لیے، نبی ولی غوث کتب ابدال ہیں فقط رہنمائی کے لیے، کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ نماز میں کہنا چھوڑ دیں یا پھر اللہ پاک کی ذات ہی سے مدد مانگا کریں۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں اگر کسی پیر سے فقیر سے مدد مانگ رہے ہیں یا حضرت علی سے مدد مانگ رہے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں تو ہم کون سا انہیں اللہ سمجھ کے مدد مانگتے ہیں؟ ہم تو انہیں اللہ نہیں سمجھتے، ہم تو اللہ رب العالمین نے جو انہیں تصرف اور قدرت عطا فرما رکھی ہے، ہم اس بل بوتے پر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دجل ہے۔ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ جو مشرکین عبادت کیا کرتے تھے بتوں کی، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ خدا تو کوئی اور ہے، پروردگار تو کوئی اور ہے، تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کو قرب اور اعزاز حاصل ہے، تقرب حاصل ہے، سنگت اور رفاقت حاصل ہے رب العالمین کی، اور ہم جو ہیں رب العالمین کی سنگت اور رفاقت ان کو حاصل ہے صرف اس بنا پر کہ ہمارا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب جب ہم ان بھائیوں سے سوال کرتے ہیں جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حضرت علی سے تھوڑی مدد مانگتے ہیں، مدد ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ پاک کی ذات نے تصرف اور قدرت جو ہے حضرت علی کو عطا فرما رکھا ہے، اس لیے ہم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر بالفرض والمحال، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے کسی نبی کو کسی ولی کو اس قسم کا تصرف نہیں دیا، قدرت نہیں دی، لیکن اگر بالفرض والمحال مل بھی جائے تو تب بھی اس ولی کو، نبی کو، علی کو نہیں پکارا جائے گا، پھر بھی اللہ کو پکارا جائے گا۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، اللہ پاک کی ذات کے بہت سارے فرشتے ہیں جو مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، تو اب کیا رزق کے معاملے کے اندر ہم اس رزق والے فرشتے کو پکارنا شروع کر دیں؟ بارش کے معاملے کے اندر بارش نہیں برس رہی تو ہم کہتے ہیں اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، کیا اس کی جگہ پر ہم اس فرشتے کو پکارنا شروع کر دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تصرف اور قدرت جو ہے اللہ پاک کی ذات نے اس کو عطا فرما رکھا ہے۔ کوئی بھی عقل مند شخص جو ہے اس بات کے اوپر نہیں آئے گا اور وہ کہے گا ایسی بات نہیں ہے، وہ تو خود خداوند قدوس کے نوکر اور غلام اور خادم ہیں، اللہ پاک کی ذات کے محتاج ہیں، وہ ہماری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ اس چنگل سے نکل آؤ۔ خدا کے لیے یہ شرکیہ باتیں ہیں، شرکیہ نعرے ہیں، شرکیہ جملے ہیں، اپنے آپ کو ان شرکیہ جملوں سے نکال لو، شرکیہ باتوں سے نکال لو، شرکیہ عقیدے سے نکال لو۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارو۔ جب بھی آپ کے منہ سے نکلے یا اللہ مدد کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، کائنات کی جان ہے، لیکن مدد صرف ایک اللہ کی ذات سے ہے۔ المدد یا رسول اللہ نہیں، یا اللہ مدد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان اور منافقت کا لٹمس ٹیسٹر حضرت علی ہیں، ایمان کی جان حضرت علی ہیں، لیکن حضرت علی کے لیے یا علی مدد کا لفظ استعمال کرنا یہ حضرت علی کی تعلیمات کے خلاف ہے، حضرت علی کے عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ اس جگہ پر ہم نے لفظ کیا استعمال کرنا ہے؟ یا اللہ مدد، اس لیے کہ حضرت علی کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ولیوں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب سب کی مدد اللہ کرتا ہے تو کیا ہماری مدد اللہ نہیں کرے گا؟ جب سب اسی کو پکارتے ہیں، حضرت علی کس کو پکارتے تھے؟ رسول اللہ کس کو پکارتے تھے؟ آپ رسول اللہ کی دعائیں نہیں سنتے؟ نماز کے اندر، نماز کے علاوہ غزوہ بدر کے موقع پر رات بھر میرے مصطفیٰ اپنی کریم پیشانی، اپنی مبارک پیشانی زمین پہ جھکا کے اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے۔ حالانکہ حضور سے پہلے بڑے بڑے کبار انبیاء علیہ السلام گزرے، موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر گزرا، حضرت ابراہیم گزرے، حضرت نوح گزرے، کتنے جو ہے عظیم پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو نہیں پکارا، جب بھی پکارا ایک اللہ کو پکارا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کس کو پکارا؟ ربنا۔ کس کو پکارا؟ اپنے پروردگار کو پکارا۔ ربنا کا لفظ استعمال کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ کے الفاظ۔
یہ کس کے لیے استعمال کیے؟ اللہ کے لیے کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا کس کو پکار رہے؟ اللہ کی ذات کو پکار رہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے استعانت طلب کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے۔ اس شرک سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ شرک فی الصفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفت استعانت کے اندر کسی اور کو شامل کرنا ہے۔ خدا را اس شرک فی الصفت سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس لیے کہ مشرک کی سزا بہت بری ہے۔ مشرک کی بخشش جو ہے اللہ پاک کی ذات نہیں فرماتے۔ اور اس کے اوپر بسا اوقات مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی ہم اپنے بھائیوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی طور پر کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، میرے بھائی مدد کرنا، مجھے یہ پکڑا دو وہ پکڑا دو۔ میرے بھائیوں، اس مدد کا تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ جس استعانت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو تحت الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں ہے۔ ایک ہوتی ہے مدد ما فوق الاسباب، بارش کا برسنا ما فوق الاسباب ہے۔ اور اسی طرح اب حضرت علی تو کوفے کے اندر ہیں اور قبر کے اندر ہیں، وہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ما فوق الاسباب ہیں۔ ہاں حضرت علی زندہ ہوتے، ہمارے پاس ہوتے، ہم حضرت علی سے کوئی کام کہتے، ہم کہتے یا علی آپ ہمیں گھوڑا دے دیں، تو آپ کہہ سکتے تھے، ہم کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ یہ اسباب کے تحت ہے۔ اور اسی طور پر کوئی بھی ولی ہے، کوئی بھی نبی ہے، اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے جب وہ آپ کے سامنے ہو، یہ اسباب کے تحت مدد ہے۔ لیکن جس وقت وہ نبی فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے یا آپ سے غائب ہو، اس موقع پر اس کو پکارنا مدد کے لیے، استعانت کے لیے، تو یاد رکھیے گا یہ شرک ہے۔ اس کو ما فوق الاسباب مدد کہتے ہیں۔ تو جو تحت الاسباب مدد ہوتی ہے اس کا حکم تو قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور لیکن وہ مدد کے جو ما فوق الاسباب ہو، اس ما فوق الاسباب مدد کے اندر کسی کو پکارنا اللہ کی ذات کے علاوہ یہ شرک ہے۔ تو اس لیے خدا را میں اور آپ اپنے آپ کو شرک کی اس بیماری سے محفوظ رکھیں، بچا کے رکھیں۔ کبھی ہماری زبانوں کے اوپر یہ جملہ نہ آئے یا اللہ مدد کے علاوہ۔ جب بھی آپ کی زبان پر آئے تو یا اللہ مدد آئے۔ آپ موٹر سائیکل کے اوپر لکھیں یا اللہ مدد لکھیں، دکان کے اوپر لکھیں یا اللہ مدد لکھیں، اپنی گاڑی کے اوپر لکھیں تو یا اللہ مدد لکھیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا جملہ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ آپ نماز کے اندر اللہ پاک کی ذات سے عہد اور وعدہ کرتے ہیں، کیا؟ ایاک نستعین، میرے مولا تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ یہ ہی کیا ہے؟ کم از کم اس ہی کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس چوتھی آیت مبارکہ کا سورہ فاتحہ کا دو پیغام ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے استعانت اور مدد طلب نہیں کرنی، اللہ کی ذات سے مدد طلب کرنی ہے۔ یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی جملہ مدد والا استعمال نہیں کرنا، یا علی مدد نہیں کہنا، المدد یا رسول اللہ نہیں کہنا، یا غوث اعظم دستگیر نہیں کہنا۔ اس قسم کے تمام جملوں کو اس سے ایوائڈ اختیار کرنا ہے، اس سے دوری کو اختیار کرنا ہے، اپنی زبان کو ان ناپاک جملوں سے پاک اور محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا نور ہماری زبانوں پر اور ہمارے دلوں پر اور ہمارے عمل کے اندر داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔